اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ روح ہے نہ بدن تو پھر وجود حضرت انسان کیا ہے؟ میں نے تو کہا دیا کہ جب ویسا انسان بن جاتا ہے تو نہ وہ روح رہتا ہے نہ بدن رہتا ہے، بلکہ برزخ آدم ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے مصف رخ کی صورت ہو جاتا ہے، وہ اس کی جو صورت ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی اپنے کئی کلپ میں بیان کیا ہے کہ وہ اس شیر کے طرح ہو جاتا ہے جس میں کھال تو شیر کا ہو لیکن جسم شیر کا اندر کچھ نہیں، بھوسا بھرا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کسی کھیت میں کسی انسان کا پتلا بنا کر کے اس میں کپڑے وپڑے بھر کر کے مورتی بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے کوئی جانور نہیں آئے گا، کھیت نقصان نہیں پہنچائے گا، اسی طریقے سے جو آدمی ان تمام لطائف سے گزر جاتا ہے، برزخ آدم بن جاتا ہے، برزخ محمدی کی صورت ہو جاتا ہے، نائب رسول اور خلیفہ بن کر کے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو یقین جانیے میرے بھائی، وہ جو ہے نا، وہ جو معاملہ ہوتا ہے، وہ جو آدمی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ وہ آدمی آدمی نہیں ہوتا ہے بلکہ آدمی کے صورت میں خود خدا ہوتا ہے۔ آدمی کی صورت میں بصر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیے کہ ویسا ہونا بہت مشکل بات ہے، لیکن ویسا کوئی اگر ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہیں پر آ کر کے نہ وہ روح رہتا ہے نہ بدن رہتا ہے، وجود حضرت انسان کے شکل میں خود خدا تعالی رہتا ہے، اور نائب رسول بن کر کے خود رسول پاک موجود ہوتے ہیں، اور اس کا کنیکشن جو ہے آسمان سے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ وہ زمین میں رہ کر کے بھی زمین کا نہیں ہوتا ہے، اور آدھا ادھر آدھا ادھر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر سے پیغام کی ترسیل کرتا ہے اور ادھر نزول کرتا ہے، مطلب ادھر سے لیتا ہے اور ادھر دیتا ہے۔ اس کی جو ہستی ہوتی ہے ایک پائپ لائن کی طرح ہوتی ہے، جو ٹنکی سے لیتا ہے اور ہمارے بیس میں لا کے گراتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو وہ ہستی جو ہے بہت معتبر ہوتی ہے، ان ہستیوں کو سلام کیجیے، ان ہستیوں کے قدموں میں سر کو جھکا دیجیے، اور ان آستانے پہ جا کے سر کو رگڑیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اقبال نے بھی بہت خوب کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تجھے نہ ہو اگر الجھن تو کھول کر کہہ دوں، تجھے نہ ہو اگر الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن، وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن۔ تو جو انسان مکمل جو ہے، انسان کامل کا جو وجود ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہ روح ہے نہ بدن ہے۔ ہم آپ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، ہم آپ تو نفس کے پلندہ ہیں، ہم آپ تو گناہوں کا جو ہے گڈھا ہیں، گناہوں کا گندوڑا ہیں ہم لوگ۔ تو ہم لوگ اپنے بارے میں یہ بات بھول سے بھی مت سوچیے گا، تزکیہ تصفیہ کر لیجئے، تب جا کر کے وہ سب کے بارے میں سوچیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ہم لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان غلاظت سے نکل کر کے ان بلندیوں کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیروں کے فرما بردار اور وفادار بنائے۔ کسی نے پوچھا ہے نور کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی میں نے کہا نور کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی نور سے رسول پاک کے نور کا وجود ہوا، اور اسی نور سے تمام کائنات کا وجود ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نور جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ ذات خداوندی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور قرآن میں بھی جا بجا اس کا ذکر آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے؟ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو اللہ نے نور کو خود سے منسوب کر دیا ہے، تو پھر اب آپ کو کس بات کا شک ہے بھائی؟ اس شک کو دور کیجئے۔ اور نور کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ایک الگ موضوع بھی ہمارا ہے، نور، نار اور روح۔ نور، نار اور روح کے نام سے مرکز افضلیہ میں سرچ کیجئے، اس کی تحقیقی گفتگو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہے ایمان کیا ہے اور یقین کیا ہے؟ بھائی میں نے بتایا ایمان سب سے پہلے کسی کو بغیر دیکھے مان لینے کا نام ہے، لیکن اس مانے ہوئے چیز کو پختہ دل میں اتار لینے کا نام یقین ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کر لیا تو اگر ہم اس کو ایمان کہہ دیں، لیکن جب دل اس کو تصدیق کر لے تو یقین ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے اندر اتر جائے، روحوں میں وہ جب اتر جائے تب پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ یقین اور احسان کہتے ہیں۔
امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ خواب میں اگر بار بار پانی اور سمندر نظر آئے تو ہمارا نفس کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، خواب میں چیزیں جو آتی ہے اس کا تعلق یقیناً آپ کے نفس سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پانی کا نظر آنا اچھا ہے۔ صاف پانی کا، دادا میر مندی کہا کرتے تھے کہ صاف پانی کا نظر آنا آپ کے نفس کے پاکی کی علامت ہے، گندا پانی کا دکھنا آپ کے نفس کے غلاظت کی علامت ہے، اور سمندر کا دیکھنا، دریا کا دیکھنا یا بہتے ہوئے دریا کا دیکھنا یہ فیض و کرم اور رحمت کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ بہت جو خواب کی جو صورتیں ہوتی ہے، مختلف صورتوں کے حوالے سے اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی خواب کا تعبیر ہم آپ کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے، کیوں کہ کس نے دیکھا یہ بھی معنی رکھتا ہے، کب دیکھا یہ بھی معنی رکھتا ہے، اور کس کنڈیشن میں دیکھا یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ لہٰذا اس پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکیں گے۔ البتہ ایک مشورہ ہم یہ دے دیں گے آپ کو کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے تعبیر کی بہت ساری چینلیں کھل گئی ہیں، آپ ضرور تعبیر نامے والے چینل میں جائیں اور اپنے خواب کو وہاں پہ سرچ کریں۔ وہ لوگ جو بیان کرتے ہیں بیچارے بہت مشکور و ممنون ہم ان لوگوں کے بھی ہیں جو اللہ والوں کی کتابوں کے حوالے سے ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر امام جعفر علیہ السلام ہیں، اور دیگر بڑے بڑے جو لوگ جو خواب کے تعبیرداں ہوئے ہیں ان کے کتب سے اب لوگ بیان کر رہے ہیں یوٹیوب پر۔ بہت ہم ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، یہ بہت بہتر کام وہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس کی سخت ضرورت تھی کہ کون سا خواب کس حوالے اور کیسے وہ معنی رکھتا ہے، اس کا باتیں اب لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ ان باتوں کو، جو کوئی اسپیشل خواب ہو، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو وہ چیز ملے گا، اور اس کو آپ 5 منٹ 10 منٹ پورا ڈیٹیل سے سنیں۔ آپ نے کب دیکھا، کیسے دیکھا، وہ بات آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی۔ اس میں بھی ہم کہیں گے ڈائریکٹ 100% سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ باتیں کتابی ہوتی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن کچھ باتیں جو ذاتی ہوتی ہے، پرسنل ہوتی ہیں، وہ اپنے پیر سے ڈسکس کریں، اور اپنے پیر سے یا پرسنلی اگر آپ چاہیں تو آپ ہم کو پرسنلی بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ کبھی ہم بھی اس پر فوکس کریں گے تو آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کچھ واٹس ایپ پہ جو بات آ جاتی ہے وہ جمع کر کے وقت بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی ہم کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اب آگے ہے کہ مرید ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے یا کون سا عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، مرید ہونے کے بعد سب سے پہلے تو اپنے پیر کی خدمت کرنی چاہیے، اور پیر کا بتایا ہوا جو وظیفہ ہے اور ان کی صحبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی اس کے علاوہ اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو اللہ والوں کی کتابیں ہیں، جتنے بھی اولیاء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں سب پڑھیں۔ جو مشہور معروف اولیاء ہیں جیسے حضرت داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب ہے، حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے تذکرۃ الاولیاء ہے، یا حضرت علامہ اقبال کی کتاب، یا امام غزالی کی کتاب، یا بڑے بڑے ایسے لوگوں کی کتابیں، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت مخدوم شریف الدین بیاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، اور جتنے بھی بڑے بزرگ کی کتابیں ہیں وہ ملے تو ضرور پڑھیے۔ لیکن کتابیں پڑھنے سے صرف کام نہیں چلتا ہے، آپ کے پیر کی رہنمائی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور پیر کا فیض بھی اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ پیر کا فیض آپ پر نہیں ہو، پیر سے اگر آپ فیض نہیں لے رہے ہیں، پیر آپ کا ناراض رہے گا تو کتاب پھر آپ کو کچھ زیادہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے رابطہ اپنے پیر سے رکھیے، اگر پیر پردہ فرما گئے ہیں تو روحانی کنیکشن ان سے بنانے کے لیے ایصال الثواب، فاتحہ، درود و کل کا معاملہ ان سے رکھیے، ہفتہ میں کم سے کم ایک بار جمعرات کو، اور یہ جب رابطہ ان سے ہو جائے گا تو روحانی فیض اور روحانی چیزیں جو ہے آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ پھر آپ کو کیا ہوگا کہ روحانی طاقتوں سے وہ کیا کریں گے، یا تو کچھ اچھے چینل سے آپ کا تعلقات ہو جائے گا، یا کچھ اچھے لوگوں سے آپ کا تعلقات ہو جائے گا، یہ ان کے فیض سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام کروا لیں گے آپ سے، اور آپ کو پھر رہنمائی ملنے لگے گی، اور پھر آپ آگے بڑھنے لگیں گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بس یہی ہے کہ اپنے پیر کی فرما برداری کریں، اور اگر پیر پردہ فرما گئے یا ان سے تصفی نہیں ہو رہی ہے تو کسی دوسرے سے طالب بھی ہو سکتے ہیں، اور پوری طرح سے دل لگا کے طالب ہوئیے، اور ایسی جگہ سے طالب ہوئیے کہ جو آپ کو پرانے پیر سے دور بھی نہیں کرے، آپ کو اپنے پیر سے رابطہ بنوا دے، اور پھر آپ کو جب وہ طالب بنا لے تو پھر وہ آپ ان سے جو ہے ذکر وظائف بھی لیجیے، اور ان کے ڈائریکشن میں چلیے بھی، اور اپنے پیر کا تصور کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیے۔ یقین جانیے آپ کا پیر جو ہے اس بزرگ ہستی سے فیض آپ کے سینوں میں اڑیل دے گا، اس بات کا پکا یقین ہے ہم کو، اور ہم اس کے باضابطہ جو ہے باضابطہ طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پریکٹیکل خود ہیں، ہم نے کئی بار ایسی چیزوں کو فالو کیا ہے،
اور خود بذات خود ہم کو جو ہے دادا میمندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ ہونے کے 25-30 سال کے بعد بھی دادا کا فیض جب مل رہا ہے تو آپ کو اپنے پیر سے یقیناً ملے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مقام محمود کون سا مقام ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ جی میں نے ذکر کیا ہے، مقام محمودہ وہ مقام ہے جہاں پہ رسول پاک کی جو ہے خصوصیت ہے، وہاں پہ رسول پاک کا جو ہے اصل مقام محمودہ ہی ہے، اور اس کو بعض بزرگوں نے جو ہے مقام لاہوت سے بھی تعبیر کیا ہے، اور یہ سب سے اونچا مقام کہلاتا ہے، اور یہاں پر پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو اسی مقام پہ برگزیدہ کر کے رکھوں گا، اور یہی آپ کا اصل مقام ہے۔ اور یہ سارے مقامات ہمارے وجود سے ہی واضح ہیں، میں نے دوسرے بھی کلپ میں بتایا بھی ہے، اور تمام لوگوں کو سلوک کی راہ طے کرتے 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 ان منازل کو پہنچنا پڑتا ہے بھائی، اور جس کا قرآن میں ذکر بھی موجود ہے، اور یہ ساری باتیں آپ کے وجود میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت کی تفسیر بیان کر دیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے دوسرے کلپ میں، آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں وسیلہ پکڑنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ کسی پیر کو پکڑیں اور وسیلہ پکڑ کر کے آگے بڑھیں اور مقام محمودہ کی طرف چلیں اور اپنی برزخ آدم کو مکمل کریں، برزخ محمدی تک پہنچیں اور کامیاب ہوں۔ یہ مقصد یہی ہے، مجاہدہ اور محاسبہ کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، مراقبہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔